میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی رشتہ دار کے یہاں جائیں اور وہ اگر آپ کو نظر انداز کرے تو اس کے یہاں جانا کیسا، جبکہ آپ کے مابین کوئی ناراضگی بھی نہ ہو؟ کبھی ایسا ہوا تو آدمی مطلب وہ حسن ظن رکھے کہ اس کو کوئی ٹینشن ہوگا، کسی پریشانی میں ہوگا تو اس کی وجہ سے یہ برابر لفٹ نہیں دے پا رہا، توجہ نہیں دے پا رہا، کہیں کھویا ہوا ہے کسی اور خیال میں. اور ہمیں اپنی طرف سے رشتہ توڑنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، ہے نا. تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی. تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا. ادفع باللتی ہی احسن، اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال. اب اگر کوئی واقعی ہمیں لفٹ نہیں کرواتا تب بھی ہم لفٹ کروائیں. یہ قرآن کریم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو ہم اس سے برائی کا بدلہ برائی نہ دیں. کہ نجاست سے پاک نہیں ہوتی، نجاست پانی سے پاک ہوتی ہے. پانی اچھی چیز ہے، نجاست بری چیز ہے. یعنی کہ پانی ہے یہ بھلائی ہے، تو نجاست کو دھوئے گا. تو ہم اچھا سلوک کریں گے تو آج نہیں تو کل ہمیں وہ لفٹ کرائے گا. ورنہ جھگڑے تو یوں ہی ہوتے ہیں کہ اس نے لفٹ نہیں کرائی، مجھے منہ نہیں دیا، مجھے کھانے کو نہیں پوچھا، مجھے پانی کو نہیں پوچھا. اب یہ بیچارہ اپنی میں پڑا تھا اور کیا کرے. یا اگر واقعی اس نے ایسا کیا تب بھی ہمیں مطلب ہے کہ ہر ایک اپنا اپنا ہے نا، وہ جفا کرتے رہے ہم وفا کرتے رہے، اپنے اپنے فرض کو دونوں ادا کرتے رہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ علیہ. علیہ. ابھی آپ نے جس طرح ایک تربیت فرمائی کہ یوں فیل نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہاں میں چاہوں گا کہ جو مہمان آتے ہیں تو میزبان کو آپ اس سلسلے میں کیا تربیت فرمائیں گے کہ اسے کتنا ریسپانس دینا چاہیے؟ کیونکہ یہ واقعی بڑا المیہ ہے کہ آج کل موبائل اور دیگر معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ مہمان آئے بھی ہوتے ہیں تو سب اپنے اپنے کاموں میں ہی لگے ہوتے ہیں. جیسے نگران شورا نے ایک سلسلے میں فرمایا تھا کہ وہ ہمارے یہاں وائی فائی نہیں ہے، اس طرح کا کسی نے اپنے ڈرائنگ روم میں لکھوا رکھا تھا تاکہ ہم آپس میں تو باتیں کریں. تو یہ بھی ایک موضوع ہے، اگر اس پر بھی کچھ تربیت ہو جائے کہ اگر کوئی ہمارے گھر مہمان آئے تو ہمیں کتنا اس کو کمپنی دیں اور باتیں کریں اور حال احوال پوچھیں. میں حدیث پاک میں تو بخاری شریف کی حدیث کا ایک حصہ ہے کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے، اکرام کرے. مہمان کی عزت کرنا، اکرام کرنا یہ تو مطلب بہت اہمیت رکھتا ہے. مہمان آتا ہے وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے، ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ جب جاتا ہے تو میزبان کے گناہ بخشے جانے کا سبب بنتا ہے. تو یہ مہمان تو حقیقت میں تو اللہ کی رحمت ہے، ہم اگر قدر کرنے والے بنے تو میزبان کو چاہیے کہ خوش دلی کے ساتھ مہمان کی آؤ بھگت کرے، استقبال کرے. اگر کچھ کھلا پلا نہیں سکتا تو دو مٹھڑے مٹھڑے بول ہی بول دے. اس پر کوئی رقم نہیں لگتی، کوئی خرچہ نہیں ہوتا. اگر مسکرا کر کسی سے آپ پرتپاک طریقے سے ملیں گے، دو باتیں میٹھی میٹھی کریں گے، حال احوال دریافت کریں گے، اس سے بھی اس کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوگا. میزبان کو چاہیے کہ اگر کوئی آ گیا ہے تو اب اس کو کچھ نہ کچھ مطلب ایسا انداز اختیار کرے کہ اس کا دل خوش ہو، دل بجھے نہیں، اس کے قدم واپسی میں بھاری نہ پڑ جائیں اس کو. تو یہ تو سب کے لیے ہے، سب کو کرنا چاہیے. لیکن ہمارے یہی ہوتا ہے کہ جو مہمانوں کی ذرا کیٹیگریز تو ویسے ہوتی، فطری امر بھی ہے کہ کوئی خاص مہمان آئے گا تو اس کی ہم زیادہ رسپیکٹ کریں گے، جو چھوٹا آئے گا تو اس کی کم کریں. چلو یہ تو تقسیم ہے، وہ انزل الناس منازلہم، لوگوں سے ان کی منزلوں کے مطابق کلام کرو. کہ بعض اوقات تھوڑا سا ہی مطلب یعنی کہ کسی کو مسکرا دینا ہی کافی ہے، وہ کیا مطلب اسی میں سیٹ ہو جائے گا. کسی کو یہ کہ خالی مسکرانا کام نہیں چلے گا، اس کو گلے بھی لگانا پڑے گا اور اچھی طرح یہ تشریف رکھیے اور مناسب جگہ پر بٹھانا بھی ہوگا، کچھ پیش بھی کرنا ہوگا، تب وہ سیٹ ہوگا.
تو یہ اب کیٹیگریز ہوتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس حدیث پاک پر عمل کی نیت بھی ہو سکتی ہے۔ انزل الناس منازلہم، لوگوں سے ان کی منزلوں یعنی ان کے منصب، ان کے مرتبوں کے مطابق سلوک کرو، ہو سب اللہ کے لیے تو ثواب ملے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بہار شریعت جلد 3 پیج نمبر 394 کے حوالے سے میزبان کو چاہیے کہ مہمانوں کی خاطرداری خود کرے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے مہمان کی خاطرداری، یعنی اس کے آؤ بغیر اس کو کھانا پیش کرنا، پانی پیش کرنا، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اپنے ہاتھوں سے کرے۔ عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے کوئی مہمان کو کھلائے، ہاں بہت اہم مہمان ہو اس کی خاطرداری کرتے ہوتے ہیں، باقی جنرلی نہیں کرتے، کرنی چاہیے، اس سے مہمان کا دل بڑا خوش ہوگا۔ آپ اٹھ کے پانی پلائیں گے نا اس کو، دیکھ لینا اس کے چہرے کے تاثرات پڑھ لینا آپ، یہ کیا ہے، وہ نہیں بولے گا ارے یار آپ نے کیوں تکلیف کی۔ تو اس طرح اچھا مطلب محبت میں اضافہ ہوتا ہے موقع کی مناسبت سے، کوئی مجبوری نہ ہو تو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔